وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حمد و ثنا کبریائی و بڑائی کے لائق ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جو رب العرش العظیم ہے، جو رب السماوات والارض ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، جس کے بے شمار انعامات و احسانات ہیں ہمارے اور آپ کے اوپر. ان نعمتوں کو اگر ہم گننا چاہیں، کاؤنٹ کرنا چاہیں، تو وہ ہمارے دست قدرت سے باہر ہے. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. میرے بندو، اگر میری نعمتوں کا احصاء کرنا چاہو، میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، تو تم ایسا نہیں کر سکتے. اس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، یہ بہت بڑی نعمت ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو سب سے بہترین ڈھانچے کے اندر پیدا کیا ہے. اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، یہ اس کی ایک عظیم نعمت. اس نے ہمیں اور آپ کو جناب محمد رسول اللہ کا امتی ہونے کا شرف بخشا، یہ اس کی ایک اور عظیم نعمت. اس نے ہمیں اور آپ کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، یہ اس کی ایک اور عظیم نعمت. اس نے ہمیں اور آپ کو قرآن مقدس جیسی ایک عظیم گائیڈ بک، ایک بین الاقوامی کتاب اس نے ہمارے رشد و ہدایت کے لیے اور ہماری زندگی گزارنے کے لیے اس نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی، یہ اس کی ایک اور عظیم نعمت. ہم اسی اللہ سے دعا کرتے ہیں جس کے بے شمار احسانات و اکرامات ہیں ہمارے اور آپ کے اوپر، کہ الہ العالمین قیامت کی صبح تک درود و سلام کے بے شمار پھولوں کی بارش فرما. تمام پیغمبروں پر اور بالخصوص رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. اناؤ کے اس علاقے میں یہ میری پہلی آمد ہے، اور دوست و احباب کا اسرار اور ضلع جمعیت اہل حدیث کے ذمہ دار جناب ندیم صاحب کی کوشش اور ان کے اصرار کے بعد میں یہاں تک پہنچا. اللہ رب العالمین ہمارے آنے کو اور آپ کے یہاں مل بیٹھ کر قرآن حدیث کی باتیں سننے کو بابرکت بنائے، اور جو باتیں کہی جائیں اور سنی جائیں اللہ کہنے والوں کو اور سننے والوں کو اس پر عمل کی پوری توفیق عطا. قرآن کریم کی بہت ہی مختصر سی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. پوری آیت بھی میں نے نہیں پڑھی ہے، اس آیت کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ایک حکم عام ہے، اور پھر اس حکم کو ایک خاص حکم سے جوڑ دیا گیا. ایمانوں والوں، مسلمانوں، مومنوں، تم اللہ سے ڈرو. یہ حکم عام ہے. ہر معاملات میں ہمیں اور آپ کو اللہ سے ڈرنا ہے، یہ حکم عام ہے. پھر اس کو ایک خاص
چیز سے اس کو واضح کیا گیا ہے، خاص ربط جوڑا گیا ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن کے لیے اس نے کیا تیاری کر رکھی ہے. دونوں کا ربط دیکھیے. پہلے کہا کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، تم اللہ سے ڈرو، اور اس کے فوراً بعد کہا گیا ہے کہ ہر مسلمان، ہر نفس کو، ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے دن کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے. دونوں کا جہاں تک میں سمجھتا ہوں ربط یہ ہے کہ آخرت کا تصور پیش کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جب تک انسان کے اندر آخرت کا تصور نہیں ہوگا وہ کسی بھی معاملے میں اللہ سے ڈرے گا نہیں. جب تک اس کو ایک دن اپنے اچھے اور برے کرموں کے بارے میں یقین نہیں ہو جائے گا کہ ہم نے جو نیکیاں کی ہیں اس کا بدلہ ہمیں ملنا ہے، ہم نے جو برائیاں کی ہیں اس کی سزا ہمیں ملنی ہے، جب تک یہ تصور اس کے دماغ میں بیٹھے گا نہیں وہ اللہ سے ڈرے گا نہیں. یہ طے ہے، یہ پرفیکٹ ہے، اور یہ فیکٹ ہے کہ دنیا میں ہماری نیکیوں کا اور ہماری اچھائیوں کا کوئی پورا انعام ہمیں نہیں دے سکتا ہے. کسی کی جان بچا لینا یہ کتنا بڑا اس انعام کا مستحق ہے وہ شخص، دنیا کی کوئی طاقت اس کو انعام نہیں دے سکتی. قرآن نے کہا کہ جس نے کسی ایک انسان کو بچایا، وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. اگر کسی نے کسی ایک انسان کو، ایک نفس کو بچا لیا تو اس نے ایک انسان کو نہیں بچایا. فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے پوری دنیا کی انسانیت کو بچا لیا. یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک انسان کو بچانے کا انعام کیا ہے. کیا دنیا میں کوئی بھی شخص ہمیں کسی انسان کے بچانے کا انعام دے سکتا ہے؟ بہت لاڈلا آپ کا ایک اکلوتا بیٹا اگر پانی میں ڈوب رہا ہو اور آپ کو تیرنا نہ آتا ہو اور اس کے بچنے کی کوئی امید نہ ہو، اور آپ تیر جائیں، گوتا لگائیں اور تیرتے ہوئے جا کر اس بچے کو بچا لیں، تو بتائیے کیا اس کا باپ اپنے بچے کے بچانے کے عوض میں کیا آپ کو پورا انعام دے سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ لاکھ، 2 لاکھ، 5 لاکھ، 10 لاکھ روپیہ، اور بہت پیسے والا ہوا تو 1 کروڑ 2 کروڑ روپے سے آپ کی مدد کر سکتا ہے. لیکن کیا کسی کی زندگی کا انعام یہی ہے؟ دنیا کی کوئی عدالت اس کو نہیں دے سکتی. اور اگر کسی کو کسی نے مار دیا تو کیا دنیا کی کوئی عدالت اس کو پوری کی پوری سزا دے سکتی ہے؟ اسی لیے قرآن نے کہا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. جس نے کسی ایک منشیہ کو، ایک انسان کو قتل کر دیا، وہ یہ نہ سوچے کہ اس نے ایک انسان کو قتل کیا. فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے پوری دنیا کی انسانیت کا قتل کر دیا. ایک انسان کو آپ نے مارا، زیادہ سے زیادہ اس کی سزا یہ ہوگی کہ آپ کو بھی مار دیا جائے، پھانسی دے دی جائے. لیکن مان لیجیے اگر ہم نے دنیا میں کسی 10 آدمی کا قتل کیا ہے، 20 آدمی کا قتل کیا ہے، 50 آدمی کا قتل کیا ہے، یا ہٹلر کی طرح لاکھوں آدمیوں کو اپنے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، تو اب اس کی سزا ہمیں کون سی عدالت دے گی؟ ایک کو ہم قتل کر رہے ہیں تب بھی ہماری سزا قتل، ہم نے 10 کو کیا ہے تب بھی بڑی سے بڑی عدالت ہماری سزا یہی متعین کرے گی کہ قتل. 100 کو قتل کیا ہے تب بھی یہی سزا متعین کرے گی قتل. 1000 کو ہم نے قتل کیا ہے تب بھی ہماری گورنمنٹ، ہماری عدالت، سپریم کورٹ یہی فیصلہ کرے گی کہ اس کو قتل کر دیا جائے. ہمیں قتل کر دیا گیا، یہ تو ایک قتل کی سزا ہوئی ہے، ہم نے تو 10 کیے ہیں، ابھی تو 9 کی باقی ہے. کیا دنیا کی کوئی عدالت ہمیں اس کی سزا دے سکتی ہے؟ نہیں. اس لیے ایک ججمنٹ، ڈے آف ججمنٹ، ایک فیصلے کا دن ہمیں اور آپ کو ماننا ہی پڑے گا جہاں انسانوں کو ان کے گناہوں کی پوری سزا ملے. ورنہ دنیا کا نظام آپ دیکھیں گے ظالمانہ نظام کہلایا جائے گا اور دنیا کی عدالتیں ظالم کہلائی جائیں گی.
ججی صاحب نے 10 آدمی کا قتل کیا، آپ نے سزا تو ہمیں سنا دی، لیکن یہ قتل تو ایک آدمی کی سزا ہوئی ہے، 9 آدمی کی، 99 آدمی کی ابھی قتل کی سزا باقی ہے، لیکن دنیا کی عدالت کمزور ہے اس کو 99 آدمیوں کے قتل کی سزا اور دینے کے لیے، اور ہم دنیا کے عدل ہی کو عدل مان لیں تو یہ ظالمانہ عدل ہے۔ اس لیے ابھی جو 9 یا 99 یا 999 قتل کی جو سزا باقی ہے اس کے لیے ہمیں ڈے آف ججمنٹ ماننا پڑے گا، فیصلے کا دن ماننا پڑے گا۔ اس کے تصور پیدا کرایا گیا ہے کہ ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے قیامت کے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے۔ جب احساس ہمارے اندر آ جائے گا کہ ہمیں ایک دن جانا ہے، اپنے کرموں کا حساب دینا ہے، اور وہاں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوگی، اور یہ بھی کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، باپ کے گناہوں کا کو بیٹے کے سر پہ نہیں لادا جائے گا، اور بیٹے کا بوجھ باپ کے سر پہ نہیں لادا جائے گا۔ یہ تصور جب تک ہمارے دل میں نہیں آئے گا ہم اللہ سے ڈر اور خوف اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتے۔ خوف ذمہ داریوں میں بھی ہونا چاہیے، خوف اقربا پروری میں بھی اور پرستی میں بھی ہونا چاہیے، خوف دنیا کے ہر معاملات میں ہونا چاہیے۔ آپ اگر ذمہ دار ہیں، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک آدمی چرواہا ہے، اور اس کی چراگاہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک حدیث ہے، باپ شوہر اپنی بیوی کا نگراں ہے، باپ اپنے بیٹے کا اور بیٹیوں کا نگراں ہے، بھائی اپنی بہن کا نگراں ہے۔ یہ سسٹم چل رہا ہے، امام مقتدیوں کا نگراں ہے، ایک امیر اور ایک ذمہ دار سماج کا، سوسائٹی کا، وہ اپنی پوری رعایا کا ذمہ دار ہے۔ جب تک اللہ کا خوف نہیں ہوگا اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھیں گے۔ یہ کون سا احساس تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بیت المال کا میں جو اونٹ جمع تھے، جس کو جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جائیے، آپ لوگ جمعے کے خطبے میں بولا نہیں جاتا ہے، تو بیت المال میں جو اونٹ جمع تھے، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں تھے، امیر المومنین تو حضرت عمر تھے، اسی وجہ سے ایک اونٹ رسی توڑ کر بھاگ جاتا ہے، ذمہ داری کا احساس نہیں کیا۔ اور اس احساس کو ہم آپ کے دلوں میں پیدا کرنے کے بعد آپ کے دلوں کو چھوڑ دیتے ہیں سوچنے پر، سوچے ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہم نے کتنی ذمہ داریاں نبھائی ہیں اپنے معاشرے کے ساتھ، اپنے مقتدیوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اور اپنی رعایا کے ساتھ، اور اپنی عوام کے ساتھ۔ ایک اونٹ بھاگ جاتا ہے رسی توڑ کر، ایک شخص پیچھا کر رہا ہے جو بیت المال کا نگراں تھا، اس اونٹ کو پکڑنا چاہتا ہے، لیکن ریگستانی علاقے میں اونٹ کی رفتار تیز ہونے کی وجہ سے جو نگراں تھا، جس کی ڈیوٹی تھی رکھوالی کرنے کی، وہ بیچارہ اتنا تیز بھاگ نہیں پایا۔ حضرت عمر فاروق کے کانوں میں یہ آواز جاتی ہے کہ بیت المال کا ایک اونٹ فرار ہو گیا، بھاگ گیا ہے۔ جیسے حضرت عمر فاروق کے کانوں میں یہ آواز جاتی ہے، اسی وقت اسی حال میں اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور اس اونٹ کی کھوج میں دوڑنے لگتے ہیں۔ ان کی بیوی عاطفہ کا بیان ہے کہ حضرت عمر فاروق نے گھر سے نکلنے میں اتنی جلدی کی کہ جلد بازی کی وجہ سے انہوں نے چپل بھی پہننا گوارا نہیں کیا اور ننگے پیر نکل جاتے ہیں۔ ریگستانی علاقہ ہو، تپتی ہوئی زمین ہو، اندازہ لگائیے کہ ایسی زمین پر اور تپتی ہوئی زمین پر ننگے پیر چلنا کتنا مشکل کام ہے۔ 5-6 میل دور بھاگتے ہیں، تب نظر آتا ہے کہ ایک اونٹ ہے جو بھاگ رہا ہے، اور اس اونٹ کے اور امیر المومنین عمر فاروق کے درمیان میں ایک پکا مکان ہے، خوبصورت مکان ہے، اور اس خوبصورت مکان کے اوپر کوئی شخص کھڑا ہے جو کبھی اونٹ کو دیکھتا ہے، کبھی عمر کو دیکھتا ہے، کبھی اونٹ کو دیکھتا ہے، کبھی عمر کو دیکھتا ہے۔ نہ امیر المومنین اس کو پہچان پا رہے ہیں اور نہ وہ حضرت عمر کو پہچان پا رہا ہے۔
لیکن اس مکان کے بالائی حصے پر کھڑا ہونے والا وہ شخص اپنے نوکروں سے کہہ رہا ہے، اپنے ملازمین سے، یہ کون بے وقوف آدمی ہے جو اس اونٹ کے پیچھے بھاگ رہا ہے اتنی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں کہ اس کے پیروں میں چپل تک نہیں ہے۔ ارے اونٹ بھاگ کر جائے گا بھی تو کہاں جائے گا؟ تھوڑا سا موسم کو ٹھنڈا ہو جانے دیتا، تھوڑا سا سورج کو ڈھل جانے دیتا، تب اس اونٹ کو پکڑ لیتا۔ یہ کون بے وقوف آدمی ہے جو بھاگ رہا ہے؟ حضرت عمر فاروق دھیرے دھیرے قریب آتے ہیں تو اس بالائی شخص پہ کھڑے ہوئے شخص نے دیکھا کہ یہ تو امیر المومنین ہے، یہ تو حضرت عمر فاروق ہے جس کو میں بے وقوف سمجھ رہا تھا، اور یہ اس اونٹ کو پکڑنے کے لیے بھاگ رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق سے فرمایا امیر المومنین۔ حضرت عمر نے جب اس بالائی حصے پہ نظر ڈالی تو کیا دیکھا؟ اس بالائی حصے پہ کھڑے ہونے والا شخص بھی کوئی معمولی نہیں ہے، حضرت عثمان غنی ہے، فیوچر کا ہونے والا امیر المومنین۔ حضرت عثمان غنی نے کہا امیر المومنین آپ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ پیروں میں چپل نہیں؟ کہا کہ عثمان بیت المال کا یہ اونٹ فرار ہو گیا، رسی توڑ کے بھاگ گیا ہے۔ کہا کہ آپ ادھر آئیے، میں اپنے نوکروں کو لگا دیتا ہوں، اپنے ملازمین کو اس اونٹ کے پیچھے لگاتا ہوں، یہ ابھی پکڑ کر لے آئیں گے اور آپ کے ہینڈ اوور کر دیں گے، آپ یہاں آئیے اور ٹھنڈا پانی پیجیے، پتہ نہیں کب سے دوڑ رہے ہیں، پسینے سے شرابور ہیں، آپ آئیے۔ تاریخ خطیب بغدادی کے الفاظ پر غور کیجیے، حافظ ابن کثیر کی مشہور تاریخ پر لکھی ہوئی کتاب البدایہ والنہایہ پر غور کیجیے۔ حضرت عمر نے جو لفظ ادا کیا تھا، جو الفاظ حضرت عثمان سے کہے تھے، اس الفاظ کا صحیح ترجمہ اگر میں کرنا چاہوں تو یہ کر سکتا ہوں کہ آئے عثمان تیرا پانی بھاڑ میں جائے، تیرے گھر کی ٹھنڈک چولہے میں جائے، تجھے مبارک ہو، بیت المال کی اونٹ کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، تمہارے ملازمین کے اوپر نہیں۔ اگر یہ اونٹ غائب ہو گیا تو قیامت کے دن اس اونٹ کے غائب ہونے کا حساب مجھے دینا پڑے گا، تمہیں اور تمہارے ملازمین کو نہیں۔ یہ احساس ہمیں کہاں لے جا رہا ہے؟ ایمانداری کے ساتھ بتائیے، آپ اتنے بڑے امیر المومنین کے مقام پر تو نہیں پہنچے ہیں، تو کیا آپ اپنے گھر کے بھی ذمہ دار نہیں ہیں؟ ہماری اور آپ کی بیٹیاں کیا کر رہی ہیں، ہمارے اور آپ کی اولاد بیٹے کیا کر رہے ہیں، رات کی کتنے بجے گھر آ رہے ہیں، ہماری اور آپ کی بیٹیاں کتنے بجے تک موبائل چلا رہی ہیں؟ کیا ہم اس کا بھی احساس پیدا نہیں کر سکتے اپنے دل کے اندر؟ کون سی ذمہ داری ہم نبھا رہے ہیں؟ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر انسان راعی ہے، نگراں ہے، چرواہا ہے، اور ہر انسان سے اس کی نگرانی کے بارے میں، چراگاہ کے بارے میں سوال ہوگا۔ باپ سے اپنے گھر کے بارے میں، اپنی اولاد اور بیٹے بیٹیوں کے بارے میں سوال ہوگا، شوہر سے بیوی کے بارے میں سوال ہوگا، بیوی سے شوہر کے مال اور اس کی امانت کے بارے میں سوال ہوگا، امام سے مقتدیوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے اور کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو اقتحاد میں ڈال دیا اور لگے لمبی لمبی قرات کرنے، تاکہ لوگ مجھے بہت بڑا قاری کہیں۔ لوگوں کو مصیبت میں ڈال کے لمبی لمبی قرات کرنا، اس سے بھی منع کیا۔ یہ ایک امام کی ذمہ داری ہے کہ مقتدیوں کو اقتحاد میں نہ ڈالے۔ مولانا صاحب کہیں چلے گئے بیچارے، حاجی صاحب کو نماز پڑھانے کا موقع مل گیا، کبھی پڑھائے ہیں نہیں، آج بیچاروں کو پہلی بار موقع مل گیا نماز پڑھانے کا، کھڑے ہو گئے، چلے سورہ بقرہ شروع کر دی بیچاروں کہ لوگ ان کو بھی بہت بڑا عالم ماننے لگے، بہت بڑا جانکار اور قرآن کی آیتوں کو یاد کرنے والا، اور مقتدیوں کو اقتحاد میں ڈال دیا۔ تصور کرو، یہ ساری چیزیں ایک امام کی ذمہ داری میں شامل ہیں کہ اس سے مقتدی اقتحاد میں تو نہیں پڑھ رہے ہیں۔ شاید آپ نے مسند احمد بن حنبل کا واقعہ سنا ہو کہ ایک صحابی سبزی لینے کے لیے نکلے اور گھر پہ جب واپس آنے لگے تو اذان کا ٹائم ہو گیا مغرب کی۔ انہوں نے سوچا کہ محلے کی جس مسجد سے آواز آ رہی ہے نماز، وہی نماز پڑھ لیں۔ وہ سبزی لے کر جیسے اندر گھسے، نماز پڑھنا شروع کر دی۔ امام صاحب نے سورہ بقرہ شروع کر رکھی تھی۔ انہوں نے دیکھا یہ تو ختم کرنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے، انہوں نے نماز ہی توڑ دی اور بھاگ کے چلے آئے اور گھر پہ نماز پڑھی۔ صبح ہو کر شکایت اللہ کے رسول کے پاس پہنچی، ایک صحابی آئے، نماز پڑھنے لگے، نیت توڑ کے بھاگ گئے۔
اللہ کے نبی نے ان کو بلایا کراؤ، ایسا کیوں کیا تم نے؟ تب انہوں نے پوری بات بتائی کہ بھائی ہم تو گئے تھے سبزی لینے، جلدی تھی پکانے کی، بچے بھوکے تھے، سوچا اس مسجد میں نماز پڑھ لیں، یہ سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے، میں نے سوچا پتہ نہیں 2.5 پارے کہیں ختم کر کے نہ روکیں، بڑی لمبی قرات کر دی، میں نے سوچا 1 رکعت کا یہ حال ہے تو 3 رکعت کا کیا کریں گے، میں نے توڑ دیا۔ اللہ کے رسول نے اس صحابی کو نہیں ڈانٹا جس نے نماز میں نیت توڑ کر راہ فرار اختیار کیا، بلکہ اس کو ڈانٹا تھا جس نے سورہ بقرہ پڑھنا شروع کر دیا اور فرمایا کیا تم لوگوں کو فتنے میں ڈالنا چاہتے ہو، کیا تم لوگوں کو تاہٹ میں ڈالنا چاہتے ہو؟ لہٰذا تم میں سے اسی دن یہ اصول بنایا اور ضابطہ بنایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص قوم کا امام بنایا جائے تو اس کو چاہیے کہ لوگوں کی قرت جو ہے وہ لمبی قرت نہ کرے بلکہ چھوٹی قرت کرے تاکہ لوگ اکتاہٹ کا شکار نہ ہو۔ لمبی نماز پڑھنے کا شوق ہے تو اکیلے میں پڑھو، 2.5 پارہ نہیں 5 پارہ پڑھو، اکیلے میں پڑھو، لیکن جب نماز پڑھا رہے ہو تو تمہیں مختصر قرات کرنا ہے۔ یہ ذمہ داری ایک امام کی ہے کہ دیکھیں وہ مقتدیوں کی یہ ذمہ داری پوری کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق پھر اکیلے نکلتے ہیں اور اس اونٹ کو پکڑنے کے بعد دم لیتے ہیں۔ جب اس اونٹ کو بیت المال میں لایا گیا اور جمع کیا گیا تو پوچھا گیا اس اونٹ کو کیوں بھاگنے پر مجبور ہوا یہ اونٹ؟ کہا پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ حضرت عمر فاروق نے بار بار غور کیا، اتنی مضبوط رسی لیکن پھر بھی توڑ دی اور بھاگ رہا ہے۔ ٹیمپریچر چیک کیا گیا، بخار نہیں ہے۔ اچانک اس اونٹ نے اپنی دم اٹھائی تو کیا دیکھتے حضرت عمر کہ اس کی لیٹرین کے راستے میں بہت زخم ہے جن سے لہو اور پیپ بہ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا ان زخموں کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکا، اس لیے اس نے رسی توڑی اور بھاگ گیا۔ اس کے بعد الوداع والنہایا اور تاریخ خطیب بغدادی کہتی ہے حضرت عمر فاروق پھر اکیلے جنگل میں جاتے ہیں اور اس زخموں کو صاف کرنے اور اس کو صحیح کرنے والی جڑی بوٹی ڈھونڈتے ہیں اور اس کو اپنے ہاتھ سے پیستے ہیں، اور پیسنے کے بعد اپنے ملازم اور نوکر سے نہیں بلکہ خود اپنے ہاتھ سے اس اونٹ کے لیٹرین کے راستے میں وہ زخم وہ مرہم لگا رہے ہیں، وہ لیپ لگا رہے ہیں جنگل کی جڑی بوٹیوں کو پیس کر، اور کہتے جا رہے ہیں الہ العالمین جو چیز میرے بس میں ہے وہ میں کر لیا، جو چیز میری طاقت میں ہے وہ میں نے کر لیا۔ الہ العالمین جو میری طاقت سے باہر ہے اس پر میرا مواخذہ مت کرنا، جو چیز میری طاقت سے باہر ہے اس پر میرا حساب و کتاب نہ لینا۔ میرے بھائیوں، ایک امیر المومنین اپنے ہاتھ سے جڑی بوٹی پیس رہا ہو، اپنے اکیلے پیدل جنگل میں تلاش کر رہا ہو اور اس کو پیس کر اونٹ کے زخموں پر لیٹرین کے راستے میں وہ لگا رہا ہو، اور پھر خوف خدا کا یہ حال ہو کہ وہ یہ کہہ رہا ہو کہ اللہ جو چیز میرے دستے قدرت میں ہے وہ تو میں کر رہا ہوں، اور جو چیز میرے قدرت سے باہر ہے اللہ اس پر میرا مواخذہ مت کرنا۔ یہ وہی تقویٰ ہے، یہ وہی آخرت کی فکر ہے جس نے عمر فاروق کے اندر اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا کرایا ہے۔ کیا ہم اس ذمہ داری کے احساس کو اپنا رہے ہیں؟ کیا ہمارے اندر یہ احساس ہے؟ کیا اپنے گھر، اپنے بیوی، اپنے بچوں، اپنے بیٹے، اپنی بیٹیوں کے تعلق سے یا ہم جس حیثیت کے ذمہ دار ہیں کیا ہم پوری ذمہ داری ادا کر رہے ہیں؟ ہم سوچیں معاشرے میں آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو برائی اپنے آنکھ سے دیکھو پہلے اس کو اپنے ہاتھ سے دور کرو۔ کر سکتے ہیں آپ اپنے ہاتھ سے دور؟ معاشرے کی چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی آپ اپنے ہاتھ سے آج دور کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ بارات میں جانے والے 200 250 300 آدمیوں کی بارات کو کیا آپ روک سکتے ہیں؟ نہیں، ہم نہیں لے جانے دیں گے، غلط ہے۔ اسلام میں بارات کا کوئی تصور نہیں۔ کھڑے ہو کر دکھائیے آپ کیا مولانا چرچیز کو بھی اتنا پاور نہیں ہے کہ کھڑے ہو کر دکھا دے۔ آج صرف اس منبر پر کھڑے ہو کے آدھا گھنٹہ بولنا، وہ بھی آپ کے دنوں کا خیال رکھتے ہوئے کہ مہینے 2 مہینے میں کسی کی بیٹی کی شادی تو نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ساہوکر اور چودھری کہیں برا نہ مان جائے کہ واہ صاحب میری بیٹی کی شادی کا نمبر آیا تبھی تجھے بولنے کو ملا تھا، اس سے پہلے نہیں بولا گیا، 1 مہینہ 2 مہینہ اور انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ساری چیزوں کا خیال بھی رکھنا پڑتا ہے کیونکہ جرجی صاحب ملازم ہیں، مسجد کا متولی تنخواہ دیتا ہے اور متولی کا دوست ہے جس کے بیٹے کی بارات جانے والی ہے، متولی کہیں نکال نہ دے ہمیں مسجد سے۔ یہ تمام چیزیں آج ہمیں سوچنا پڑتی ہیں۔ تصور کرو کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ آج
اللہ کے نبی نے فرمایا اگر ہاتھ سے دور کرنے کی طاقت نہ ہو تو کم سے کم زبان سے روکو. جب جس صاحب منبر پہ کھڑے ہو کے زبان سے روک سکتے ہیں، لیکن معاف کیجیے گا جب آپ کی بارات جا رہی ہوگی بیٹے کی تو وہاں جا کر نہیں کہہ سکتے صاحب یہ غلط ہے مت لے جاؤ. کیوں؟ کیونکہ سماج میں اور لوگ ہوں گے کہیں گے جدید صاحب آپ اپنے بیٹے کی مت لے جانا، دوسرے کو کیوں منع کر رہے ہو؟ وہ لے جا رہا ہے، آپ کے باپ کا کیا جا رہا ہے؟ وہاں ہمیں آپ کی سننا پڑے گی. یہاں تو مجبوری ہے آپ ہماری سن رہے ہیں صرف آدھے گھنٹے، لیکن اس کے بعد جب چائے کی دکانوں میں بیٹھو گے تو پورے ہفتے بڑاس بھی نکال لو گے. کیا کریں، مسجد کا ممبر تھا، بولنے کی پاور نہیں تھی، ہم کیوں اس کو کہیں؟ چلا ایسے تو تمام آتے ہیں بھونکنے والے، کہنے والے، چیخنے والے، چلانے والے، ہمیں سننا پڑے گا. اور یہ پاور وہ بھی آپ نے تھوڑی دیا ہے، یہ پاور تو شریعت نے دیا ہے جو ہم بول رہے ہیں. آپ کا دیا ہوا پاور تو ہمیں ملا ہی نہیں ہے. اگر آپ ہمیں پاور دیں تو معاف کیجیے گا مسجد کے ممبر پہ ہم یہ بات بھی نہیں بول سکتے. آج دوسرا درجہ بھی نہیں ہے میرے پاس کہ کسی کو زبان سے روک سکے. شریعت نے تیسرا درجہ بتایا ہے، اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے فمن لم یستطع فبقلبہ، تو دل سے برا جانیں. اور دل سے برا جاننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہ تو زبان سے روک سکتے ہیں نہ ہاتھ سے روک سکتے ہیں. تو دل سے برا جاننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود نہ جائیں. دعوت آئی ہے بارات میں جانے کی، نہیں آئے، غلط ہے، ہم نہیں جائیں گے. آج ایمان کا جو تیسرا درجہ ہے، اس کے بعد کوئی ایمان کا درجہ ہے ہی نہیں. تیسرا درجہ بھی آج ہمارے پاس نہیں ہے. اگر آج ہم اس کے بیٹے کی بارات میں نہیں جائیں گے تو کل وہ ہمارے بیٹے کی بارات میں نہیں جائے گا. آج اگر ہم اس کی بیٹی کے کھانے میں نہیں گئے تو کل ہماری بیٹی کے کھانے میں نہیں آئے گا. تصور کیجیے یہ سب سوچ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سب خیالات آتے ہیں کہ نہیں آتے ہمارے ذہنوں میں؟ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا ذالک اضعاف الایمان. اضعاف ضعیف کا اس میں تفصیل ہے، یعنی یہ سب سے کمزور درجے کا ایمان ہے. تیسرا ایمان کا جو درجہ بتایا ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی کہتے ہیں سب سے کمزور درجے کا ایمان ہے. ایمانداری کے ساتھ بتائیے کیا سب سے کمزور درجے کا ایمان کیا ہمارے پاس ہے؟ فرسٹ، ہاتھ سے روکو، نہیں روک سکتے. سیکنڈ، زبان سے روکو، نہیں روک سکتے. تھرڈ، دل سے برا جانو. لیکن سب سے کمزور ایمان ہے وہ بھی آج ہمارے پاس نہیں ہے. ہم شوق سے جا رہے ہیں اور شوق سے شرکت کر رہے ہیں. ہم کہاں سماج کے ہونے کے اعتبار سے ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے. کس کے پاس ہے ذمہ داری؟ کون نبھا رہا ہے ذمہ داری کو؟ کون نبھا رہا ہے ذمہ داری کو؟ سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کا ڈر اس وقت پہچاننے کی ضرورت ہے جب ہمارے اور آپ کے بیٹے کے تعلق سے کوئی فیصلہ کرنا ہو. بتائیے، بڑے بڑوں کے دل گردے پانی ہو جاتے ہیں. قاضی شریح کے پاس ان کا بیٹا آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ابو آج ایک یہودی سے میرا جھگڑا ہو گیا بچے سے، آپ قانونی طور پر داؤ پیچ دیکھ لیجئے، اگر میں بچنے والا ہوں تب تو مقدمہ دائر کروں گا، اور اگر میں بچنے والا نہیں ہوں تو پھر مقدمہ دائر کرنے سے کیا فائدہ؟ کہا بیٹے بتاؤ کیا کیا بات ہے. انہوں نے دونوں طریقے، بیٹے نے، قاضی شریح کے بیٹے نے پوری بات بتائی. قاضی شریح نے کہا بیٹے تم تو قانونی طور پر بہت مضبوط ہو، تم مقدمہ دائر کرو، تم جیتو گے، تم نے جو بات بتائی اس میں تم ہی جیت رہے ہو. بیٹے نے دیکھا کہ باپ نے کہا ہے، باپ ہمارا قاضی ہے، جج ہے. بیٹے نے مقدمہ کر دیا اس یہودی بچے کے خلاف. یہودی بچہ ایک طرف کا گھرے میں اور ان کا بچہ ایک طرف کا گھرے میں. ایک دن سنی گئی اور اسی دن ججمنٹ بتا دیا گیا، کل فیصلہ ہوگا. دوسرے دن جب قاضی شریح نے فیصلہ سنایا تو اپنے بیٹے کے خلاف سنایا اور یہودی کے بچے کے حق میں سنایا. اور جب یہ بچہ اپنے گھر جاتا ہے اور باپ سے منہ موڑ لیتا ہے اور اپنی ماں کی گود پہ بیٹھتا ہے، کہتا ہے اس باپ نے مجھے دھوکہ دیا ہے، جھوٹ بولا ہے، سب کے سامنے قاضی شریح نے میرے باپ نے مجھے رسوا کیا ہے، فیصلہ اس یہودی کے حق میں کر دیا ہے، جبکہ میں نے ان سے پہلے ہی مشورہ کیا تھا. کہا ہاں میرے بیٹے تو مجھے بہت عزیز ہے، لیکن کعبے کے رب کی قسم انصاف مجھے اس سے بھی زیادہ عزیز ہے. مجھے انصاف اس سے بھی زیادہ عزیز ہے. جس قضا کی کرسی پر میں بیٹھا ہوں وہ مجھے حضرت علی نے بٹھایا ہے، اور میں نے جناب محمد رسول اللہ کی 3 لاکھ احادیث پڑھنے کے بعد میں اس فیصلے کی کرسی پر بیٹھا ہوں. میں نے تم سے جھوٹ اس لیے بولا تھا، اگر ایسا نہیں بولتا تو اس یہودی بچے کو انصاف نہیں ملتا.
تو مقدمہ دائر نہیں کرتے، اور جب مقدمہ دائر کیا تو پھر میں نے سب کی بھری عدالت میں اس لیے یہ فیصلہ سنایا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ قاضی شرح بیٹا نہیں دیکھتا ہے، قاضی شرح کو جب انصاف کرنا ہوتا ہے تو شریعت دیکھتا ہے۔ میرے بھائیوں اندازہ لگائیے کہ یہ وہی تقویٰ تھا، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن کے لیے تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ جنگ جلولہ ایک مشہور جنگ ہوئی تھی، اللہ کے رسول تو نہیں تھے اس زمانے میں، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں وہ جنگ ہوئی۔ جنگ جلولہ بہت مشہور جنگ ہے۔ جنگ جلولہ میں بہت سب سے زیادہ غنیمت کا مال غنیمت اسی جنگ میں ملا۔ صحابہ کرام کے ہاتھ لگا تو سارا مال تو لایا گیا حضرت عمر فاروق کے پاس، لیکن جنگ جلولہ میں 4,000 بکریاں بھی ملی، 4,000 بکریاں۔ لیکن ان بکریوں کو اگر مدینہ لے جائیں گے تو بہت مشکل ہوگی، اس لیے صحابہ نے سوچا کہ ان بکریوں کو یہیں پر بیچ دیا جائے اور جو پیسہ ہے وہ مال میں شامل کر دیا جائے اور یہ حضرت عمر فاروق کے پاس جمع کر دیں گے۔ تو ان بکریوں کی نیلامی ہوتی ہے کہ اس کو نیلام کر دیا جائے، تو حضرت عمر فاروق کے بیٹے عبد الرحمن نے ان بکریوں کو خرید لیا۔ وہ 4,000 بکریاں 40,000 درہم میں خرید لی، اور بکریوں کو حضرت عبد الرحمن نے کہا، ایک نوکر لگایا وہاں پر ایک آدمی کو کہ ان بکریوں کو تم ہمارے گھر پر خیریت سے پہنچا دو، تمہیں یہ مزدوری تمہیں مل جائے گی، ان 4,000 بکریوں کو تمہیں ہمارے گھر تک پہنچانا ہے۔ 40,000 روپے درہم دے دیے گئے اور بکریاں لے لی گئی، لیکن جب یہ مال بیت المال میں جمع ہوا تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ یہ پیسے، یہ درہم 40,000 یہ کس چیز کے ہیں؟ کیا یہ بھی جنگ میں لوٹے گئے تھے؟ جواب ملا کہ نہیں، یہ 4,000 بکریاں جو ملی تھی ان کو بیچا گیا اور اس کی جو قیمت آئی وہ یہ ہے، وہ یہاں پر جمع ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا یہ 4,000 بکریوں کو کس نے خریدا؟ جواب ملا کہ آپ کے بیٹے عبد الرحمن نے خریدی ہیں بکریاں۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا اللہ کی قسم میرے بیٹے کے ساتھ رعایت برتی گئی ہے، تصور کرو، اللہ کی قسم میرے بیٹے کے ساتھ رعایت برتی گئی ہے، ان بکریوں کو دوبارہ آ رہی ہیں، یہ بکریاں لانے والا لا رہا ہے، ان بکریوں کی دوبارہ نیلامی ہوگی، اے عبد الرحمن تمہارے 40,000 درہم تمہیں دے دیے جائیں گے، اور جو مزید بکریاں جتنے بھی بکیں گی وہ پورا کا پورا مال بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا۔ بکریاں آئیں، حضرت عمر فاروق نے ان بکریوں کو نیلام کیا، دوبارہ نیلامی لگی، جب دوبارہ ان بکریوں کی نیلامی لگتی ہے تو وہ بکریاں 3 لاکھ درہم کے اندر بکتی ہیں۔ مدینے کے اندر جب ان بکریوں کی دوبارہ نیلامی ہوتی ہے تو وہ بکریاں 3 لاکھ درہم میں بکتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے ان 3 لاکھ درہم میں 40,000 درہم کہا، لو عبد الرحمن یہ تمہاری قیمت ہے، پکڑو، اور 2,60,000 درہم بیت المال میں جمع ہوں گے جو سب لوگوں کے درمیان برابر تقسیم ہوں گے۔ تمہارے ساتھ رعایت برتی گئی تھی کیونکہ تم امیر المومنین کے بیٹے ہو، اس لیے یہ مال تمہیں سستا دے دیا گیا تھا، اور سستا مال لے کر عمر اپنی آخرت برباد نہیں کر سکتا تھا، عمر اپنی عاقبت برباد نہیں کر سکتا تھا، اس لیے 2,60,000 پر سب کا برابر حق ہے۔ انسان اقربا پروری میں اور اقربا پرستی میں سب سے زیادہ میرے بھائیوں اللہ کے قوانین توڑتا ہے، اللہ کے احکامات توڑتا ہے، اور وہ اللہ کے خوف سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے میرے بھائیوں، اپنی اولاد کے تعلق سے بھی اللہ سے کرو، اللہ سے کرو۔ یہ ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے اپنی اولاد کے ساتھ رعایت برتی جائے، ایسا معاملہ نہیں۔ یہ حضرت عمر فاروق نے دکھا دیا اور ثابت کر دیا۔ ہم اور آپ فیصلے کے معاملے میں بڑے کمزور دل کے ہوتے ہیں۔ ہمارے اپنے رشتہ دار جب کوئی معاملہ کیا کرتے ہیں اور جب اس میں ہمارے رشتہ دار کا معاملہ آتا ہے تو ہمارا جھکاؤ رشتہ دار کی طرف ہوتا ہے۔ یہ نہیں، یہ تو مسلم کا معاملہ ہے۔ قرآن نے انصاف کے معاملے میں تو کافر کے ساتھ بھی انصاف کا حکم دیا ہے، وَلَا
یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. اے ایمان والو، جب عدل و انصاف کی بات آئے تو تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ تم اس کے ساتھ عدل و انصاف کی بات نہ کر سکو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. عدل اور انصاف کا پلڑا ہمیشہ بھاری رہنا چاہیے. یہ نہیں دیکھنا کہ یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، یہ ہمارا دشمن ہے، یہ ہمارا دوست ہے. قاضی شرح کے تعلق سے ایک بڑی عجیب بات کہی جاتی ہے کہ جب ان کو کسی دو فریق کے درمیان فیصلہ کرنا ہوتا تھا، دو فریق کے درمیان، تو وہ دونوں فریقوں میں سے کسی کے گھر نہیں بیٹھا کرتے تھے. مان لیجیے آج ججی صاحب کو لڑکے اور لڑکی کے درمیان نااتفاقی ہو گئی، میاں بیوی کے درمیان، اور فیصل کے روم میں بلایا جائے کہ چلو پنچایت ہے، چلو دونوں کی بات سن لی جائے. تو عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جب انصاف کے لیے جایا جائے تو نہ لڑکی کے گھر جایا جائے نہ لڑکے کے گھر جایا جائے، بلکہ دوسری جگہ متعین ہونی چاہیے جہاں بیٹھ کر بات ہو. نہ لڑکے والے کا احسان ہمارے سر پر رہے نہ لڑکی والے کا. قاضی شرح یہی کیا کرتے تھے، اور جب گھر سے نکلا کرتے تھے تو اپنا پانی اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے، کیونکہ عدل کے موقع پر نہ لڑکے والوں کا پانی پیتے تھے نہ لڑکی والوں کا پانی پیتے تھے. میرے بھائیوں، عدل کا یہ تقاضا کہتا ہے کہ کسی کے گھر اگر عدل و انصاف کے لیے جا رہے ہو تو اس کے گھر کی چائے بھی نہ پی جائے، اس کے گھر کا بسکٹ بھی نہ کھایا جائے، اس کے گھر کا کھجور بھی نہ کھایا جائے، بلکہ اس کے گھر کا پانی تک نہ پیا جائے. بلکہ اگر فریقین میں سے کسی کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے تو ان دونوں میں سے کسی کے گھر پر بھی نہ بیٹھا جائے، اس گھر کے الیکٹرک پنکھے اور کولر اور اے سی کے نیچے بھی تشریف نہ رکھا جائے، نہ بیٹھا جائے. یہ عدل کا تقاضا ہے، یہ تقوی کا تقاضا ہے. بہت سی باتیں آپ کے دل اور جذبات کے اوپر گرا گزر رہی ہوں گی اور آپ کے مزاج کے خلاف جا رہی ہوں گی، لیکن شریعت ہے وہ مزاج کے خلاف بھی جا سکتی ہے، ہمارے بھی خلاف جاتی ہے بہت سی باتیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ باتیں چھوڑ دی جائیں. میرے بھائیوں، شریعت ہے، اس کی بات ابو جہل اور ابو لہب جو نبی کے چچا تھے ان کے خلاف بھی جاتی ہے. اور شریعت ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کے خلاف بھی کہا تھا کہ اگر میری بیٹی بھی ہوتی، آج میری بیٹی لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کر لے تو ہم اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالیں. یہ شریعت ہے جو کسی کے بھی خلاف جا سکتی ہے. اس پر ہمیں شرمندہ ہونا چاہیے اور ہمیں سوچنا چاہیے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بارے اللہ ہمارے اندر عدل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں تقوی ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ہمیں ڈرنے والا بنا دے، خوف خدا ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، خشیت الہی ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. اور اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.